حسان بن خورشید اور محترم جناب سید خالد حسین صاحب تشریف فرما ہیں، انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنی پروگرام کی ترتیب کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور محترم سمیع خان جناب قاری محمد اکبر قریشی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت بحضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی اٹھی نظر تو روئے نبی پر ٹھہری، دل کیا سبایا میری قسمت سنور گئی، دل کیا سبایا میری قسمت سنور گئی، ہجر نبی میں آہاں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، صلی علی نبینا صلی علی محمد، ذکر نبی سے دل نہیں بھرتا، ذکر نبی سے دل نہیں بھرتا، ذکر نبی میری عادت ہے، منگتا ہوں سرکار کے در کا، میری اتنی عظمت ہے، ذکر نبی سے غار ہرا سے کربلا تک ایک ہی نور کا جلوہ ہے، ایک پہ ہو گئی ختم نبوت، ایک پہ ہو گئی ختم نبوت، ایک پہ ختم شہادت ہے، ذکر نبی سے میں نے دیکھا ہے مولا کو، مولا تیری صورت میں، تیری صورت میں گم رہنا میری عین عبادت ہے، تیری صورت میں گم رہنا میری عین عبادت ہے، ذکر نبی سے ابو بکر عمر عثمان علی کہتے ہیں ہر امت سے، پیارے نبی کی اس محفل میں، پیارے نبی کی اس محفل میں آؤ تمہاری
ہے پیارے نبی کی اس محفل میں آؤ تمہاری دعوت ہے ذکر نبی سے حاصل توجہ شعر ہے طیبہ کی اس پاک زمین سے یہ سندیسہ آیا ہے آ جاؤ سب درد کے مارو آ جاؤ دکھ درد کے مارو تم کو عام اجازت ہے آ جاؤ سب درد کے مارو تم کو عام اجازت ہے ذکر نبی سے اکبر اپنا یہ ہے عقیدہ ہر سو ہے بس نور کا جلوہ عشق نبی میں مر مٹ جانا عشق نبی میں مر مٹ جانا اصل یہی شہادت ہے ذکر نبی سے دل نہیں بھرتا ذکر نبی میری عادت ہے منگتا ہوں سرکار کے در کا میری کتنی عظمت ہے ذکر نبی سے سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جو آیت کریمہ میں پڑھنے والا ہوں اس کی روشنی میں بلند آواز سے آپ تمام ہی حضرات انشاءاللہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مظفر وارثی صاحب جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا اللہ رب العزت کے حضور جا پہنچے سچے عاشق رسول تھے. ان کی ایک تزمین ہے اس کا بس ایک بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کو کس طرح انہوں نے بیان کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تیری خوشبو میری چادر تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرے زیور تیرا شیوا میرا مسلک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں ہوں قطرہ تو سمندر میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. عزیزان گرامی قدر میں اب درخواست کرتا ہوں شہر کراچی سے تعلق محترم صدقہ جناب وسیم احمد کھوکر سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والتسلیم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه لا يمكن الصلاة كما كان حقه
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے نام سرکار کا اونچا ہے اونچا نام سرکار کا اونچا ہے اونچا مٹ گئے آپ کے رتبے کو مٹانے والے سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے سر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے سر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے ایسے ہوتے محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے محمد کے گھرانے والے اپنے ہر عیش سے دل کو بے چراغ کر لو اپنے ہر عیش سے دل کو بے چراغ کر لو میرے سرکار ہے اس بزم میں آنے والے میرے سرکار ہے اس بزم میں آنے والے کس قدر سے چاہے یہ قول رضا صائم
قدر سے چاہے یہ قول رضا سائے مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے میرے صدقار کا میلاد منانے ماشاءاللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر، محفل ذکر مصطفیٰ ہو اور اس میں ہماری شرکت ہو، اس حوالے سے ہر شخص خوش نصیب ہوتا ہے. تو کسی نے خوب کہا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر، ہماری سینئر مینجمنٹ بھی یہاں موجود ہے، آپ تمام حضرات بھی یہاں موجود ہیں. یقین جانیے کہ بے حد خوشی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خصوصی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس احسن محفل اور اس احسن تقریب کا انعقاد کیا. میں ہر شخص کی جانب سے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہر شخص اس شعر کو اپنے لیے محسوس کرے کہ وہ کہہ رہا ہے زبان شاید میری ہے، آواز میری ہے، لیکن قلبی کیفیت آپ کی ہے. کہ آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، میں خود تو کچھ نہیں میری قیمت ہے آپ سے، میں خود تو کچھ نہیں میری قیمت ہے آپ سے. عزیزان محترم، ایک چھوٹی سی بات جو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کی تھی، اور جب آپ مدینہ المنورہ پہنچنے والے تھے تو وہاں کی بچیوں نے دف بجا کر آپ کو ویلکم کیا تھا، آپ کو خوش آمدید کہا تھا. طلع البدر علینا، طلع البدر علینا کے الفاظ گونجے تھے. اور اسی حوالے سے ہمارے درمیان ایک محترم ثناء ہیں جو دف بجا کر اس طرح کی نعتیں پیش کیا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی محافل میں آپ اس طرح کی نعتیں پیش کرتے ہیں. میری مراد ہے ممتاز و محترم ثناء جناب محمد اسلم حسانی سے. آپ سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. جناب محمد اسلم حسانی. طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، من ثنیات الوداع، من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا. رضا کی گھاٹیوں سے، رضا کی گھاٹیوں سے، رضا کی گھاٹیوں سے، رضا کی گھاٹیوں سے چاند نکلا چودھویں کا، رحمتوں کا لے کے حالا،
البدر علينا وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ماذا لله داعي ماذا لله داعي ماذا لله داعي طلع البدر علينا طلع البدر علينا شکر ہے ہم پر واجب 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 جا تلک دیتا ہے یہ نام دعوت حق دینے والا دعوت حق دینے والا طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع من ثنيات الوداع طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع شاہ مدینہ شاہ مدینہ دو عالم کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ دو عالم کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے دنیا بنی ہے نیل فلک کی چادر تلی ہے نیل فلک کی چادر تلی ہے تو اگر نہ ہوتا
شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہر سمت چھائی تھی رات کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ قدموں میں تیرے عرش بری ہے تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے دیتے پھر بھی دیتے پھر بھی کملی ہے شاہ مدینہ شاہ مدینہ مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی دیکھ اپنی امت کی دیکھ اپنی امت کی خستائی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو عالم کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم سرخاں جناب محمد اسلم حسانی اپنے خوشکن اور دلربا انداز میں گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ محترم حاضرین محفل، بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے راہ نجات میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، علماء کرام اپنی دینی خدمات پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تبلیغ دین و مبین کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان وطن عزیز کے ممتاز و محترم عالم دین اور اسکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر اسحاق منصوری صاحب تشریف فرما ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ویسے تو آپ کا تعارف میرے پاس کافی بڑا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں چیدہ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ آپ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف عربک یونیورسٹی آف کراچی ہیں، آپ ایم اے عربک ایم اے اسلامیات اسٹڈیز ہیں، اس کے ساتھ مولوی عالم اور فاضل بھی ہیں۔ آپ نے یونیورسٹی آف ریاض سعودی عربیہ سے
عربی زبان اور ادب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ پی ایچ ڈی ہیں کراچی یونیورسٹی سے، اور اس کے علاوہ آپ نے یو کے سے بھی پی ایچ ڈی کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں درخواست گزار ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر اسحاق منصوری صاحب سے تشریف لائیں اور مواعظ حسنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من جاء رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أتباعه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھے اس محفل میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو رات دن ذکر مصطفیٰ میں نعتیں پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، اور آپ حضرات کو ذکر مصطفیٰ میں سننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور میں سوئی گیس کمپنی کے بھی تمام افسران کو، کارکنان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی سعادت عطا کی ہے، اور اس پہ دل کی گہرائیوں سے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بندوں کو عطا کرتا ہے کہ جن پر اس کی رحمتیں، اس کا کرم اور اس کا فضل ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے تمام ہی یہ نوجوان اور عمر رسیدہ دوست نعتیں پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود میں نے وہ آیت پڑھی تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو آیت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا بھی درود پڑھا جائے کم ہے۔ ایک آدمی اگر ساری زندگی فرض نمازوں کے علاوہ کوئی اور دعا نہ مانگے، صرف درود پڑھتا رہے تو اس کے لیے یہ سب سے بہتر ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ آپ تمام حضرات درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام 21ویں صدی کے انسان کے نام، 21ویں صدی کے مرد، 21ویں صدی کی عورت، 21ویں صدی کے نوجوان، 21ویں صدی میں امریکہ میں رہنے والے، 21ویں صدی میں پاکستان میں رہنے والے، ان سب کے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی اور اپنی کنیز جو ہے اس کو آزاد کر دیا کہ میرے بھائی کے گھر اتنا ایک خوبصورت چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے اور تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا ہے، اس لیے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہی ابو لہب، آپ کا چچا، آپ کے پیغام کو نہیں مانتا، آپ کی دعوت کو نہیں مانتا، تو اس کے لیے قرآن مجید میں کیا نازل ہوتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ آپ تمام حضرات یہ سورت اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کے معنی سے اور اس کے مفاہیم سے اچھی طرح سے آگاہ ہیں، تو اس لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا پیغام، اصل کام وہی تھا۔ قرآن مجید بار بار یہ بات کہتا ہے کہ میرے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ میرے محبوب آپ اس غم میں اپنی جان کو گلا ڈالیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ دنیا کا ایک ایک انسان، ہاں وہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو یا غیر قریش سے تعلق رکھتا ہو، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، وہ امریکی ہو یا پاکستانی ہو، وہ ایشیا کا باشندہ ہو یا افریقہ کا باشندہ ہو، وہ عربی زبان میں بات کرتا ہو یا انگریزی زبان میں بات کرتا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلوں کی گہری خواہش تھی کہ ان تمام کے تمام انسانوں کو میں جنت میں لے جاؤں۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ میری اور آپ کی سب کی یہ خواہش ہے، بہت بڑی خواہش ہے، اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہمیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دنیا میں سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ کل قیامت کے دن ہمیں ہمارے محبوب کے قدموں میں جگہ ملے۔ ایک نوجوان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات دن آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، آج مانگ لو جو تم نے مانگنا ہے۔ وہ نوجوان صحابی کیا مانگتے ہیں؟ وہ یہ نہیں مانگتے ہیں کہ مجھے سوئی گیس کمپنی کے اندر جنرل مینیجر لگا دیا جائے، مجھے پاکستان کا صدر بنا دیا جائے، مجھے 1 کروڑ روپے دے دیے جائیں، مجھے فلاں جاگیر دے دی جائے، مجھے ڈیفنس کے اندر کوٹھی دے دی جائے، مجھے اسلام آباد میں بنگلہ دے دیا جائے، مجھے وہ کھجور کا باغ دے دیا جائے، مجھے وہ خیبر کی جائیداد دے دی جائے۔ دیکھیے کیا مانگتے ہیں، کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں جرم ہے۔ لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بس میری تو ایک ہی طلب ہے کہ جنت میں آپ کے قدموں میں جگہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اس نوجوان سے کہ عینی علی ذالک بکثرت السجود، کہ اے نوجوان میں تمہیں اس کی بشارت دیتا ہوں، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا کہ میری مدد کرو، میری اعانت کرو، جنت میں میرے قدموں میں پہنچنے کے لیے، میری صحبت حاصل کرنے کے لیے کثرت سجود کے ساتھ۔ تو آج ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ چاہتے ہیں۔ میں بہت ہی گناہگار ہوں، کوئی نسبت نہیں ہے نیک لوگوں سے، لیکن بہرحال خواہش تو یہی ہے، اور میں اس بات کا بیٹا ہوں کہ جس کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دیکھا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ وہ درویش خود بھوکا رہتا تھا اور دوسروں کو کھلاتا تھا، وہ خود پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا تھا اور دوسروں کو نئے کپڑے دیا کرتا تھا۔ آج بھی اللہ کے بے شمار ایسے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام 21ویں صدی کے انسان کے نام کیا ہے؟ جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی مالک